لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی ایک دو مسئلے اس سے پہلے بیان ہوئے تھے اور آج پھر اس کو بیان کر دیتا ہوں. اس کو سماعت فرما لیں غور سے, خاص طور سے نوجوان بچے. بیچ سر کو منڈا دینا اور باقی جگہ کو چھوڑ دینا, جیسا کہ ایک زمانہ میں پان بنوانے کا رواج تھا سر میں, فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اور حدیث میں جو قضا کے ممانعات آئی ہے اس کے یہ معنی ہے کہ متعدد جگہ سر کے بال منڈوانا اور جگہ جگہ باقی چھوڑنا, جس کو گل بنانا کہتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سے بھی ظاہر ہے پان بنوانے کو قضا سمجھنا غلطی ہے. ہاں بہتر یہی ہے کہ سر کے بال منڈوائے تو کل منڈوا ڈالے, یہ نہیں کہ کچھ منڈائے اور کچھ چھوڑ دیے جائیں, یہ طریقہ غلط ہے. بعض دیہاتیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیشانی کو خط کی طرح بنواتے ہیں اور دونوں جانب نوکیں نکلواتے ہیں اور طرح سے بنواتے ہیں. یہ سنت اور سلف کے طریقہ کے خلاف ہے, ایسا نہ کریں. یہ طریقہ کیا ہے؟ بزرگان دین کے بھی خلاف ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کے بھی کیا ہے, خلاف ہے. آج کل سر پر خفا رکھنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ حضرت نے بتاؤ اپنے زمانے میں لکھا تھا, تو سوچو اس زمانے میں تھا, آج تو بالکل ایک دم عام ہے. چاہے جتنا بچوں کو منع کرو, ہمارے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بہت سختی سے میں منع کرتا ہوں بال کے سلسلے میں, کہ بال چاروں جانب آپ کو رکھنا ہے تو جتنا اتنا بڑا رکھنا ہے تو چاروں جانب اتنا بڑا رکھو, یہ اتنا رکھنا ہے تو اتنا رکھو, مگر برابر ہونا چاہیے, نہیں کہ سامنے بڑے بڑے ہوں اور کنارے چھوٹے چھوٹے. اب ایسے ایسے کٹنگ بھی آ رہی کہ ہم لوگوں کو تو نام ہی نہیں یاد ہے کہ کٹنگ کا نام کیا ہے, اور بچے باقاعدہ جانتے ہیں سب کہ یہ فلانے کٹنگ ہے. تو میں تو بولتا ہوں کہ تب فور سائڈ, اس کو ون سائڈ بولتے ہیں نا, ٹو سائڈ, تو فور سائڈ کروا کے ہے. اور جام کے پاس جانا تو ایسے لفظ بولنا کہ وہ بھی چکر میں آ جائے کہ فور سائڈ کیا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کون سی کٹنگ کروائیں گے آپ لوگ؟ چوہے اور چمار کٹنگ سے تو بہتر ہے. فور سائڈ مطلب ہوتا ہے کہ اسے سامنے پیچھے اور دائیں بائیں چار ہو گئے نا, چار حصے ہیں, تو یہ فور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو فور سائڈ مطلب ہے کہ سب برابر. فور سائڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں, تو ٹو والا نا مت کٹوایا کرو, وہ جائز نہیں ہے. ٹو سائڈ والا کٹوانا جائز نہیں ہے. اور جو حضرت نے فرمایا ہے وہ بالکل ٹو سائڈ والا, ون سائڈ ٹو سائڈ والا بالکل ویسے ہی ہے کہ کنارے کنارے سے کٹوا لیتے ہیں اور اوپر بال بڑے رکھے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے, نصرانیوں کا طریقہ ہے, اور یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں, اس لیے اس طریقے پر بال رکھنا جائز نہیں ہے. بال رکھیں تو زلف رکھیں, اور نہ رکھیں تو بالکل چاروں طرف کے بال کیسے ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی خرابی نہیں لازم آئے گی. زینت کا بیان. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نہایت عمدہ خوشبو لگاتی تھی, یہاں تک کہ اس کی چمک حضور کے سر مبارک اور داڑھی میں پائی جاتی تھی. خوشبو کی چمک جو آپ استعمال فرماتی تھی سرکار کے منہ مبارک شریف میں یا داڑھی شریف میں یا آپ کے کپڑوں پہ جو خوشبو لگاتی تھی, تو اس کا اثر سرکار کے چہرے مبارک میں, داڑھی شریف میں, بال شریف میں تھی, اس کی چمک محسوس ہوتی تھی کہ ہاں یہ جیسے تیل وغیرہ دیکھو استعمال کرو تو بالوں میں لگتا ہے تو اس کی چمک محسوس ہونے لگتی ہے. تو اسے وہ خوشبو ہوتی تھی, اس کو لگا دی تو اس کی چمک سرکار کے بال شریف داڑھی شریف پہ
ظاہر ہوتی تھی۔ یہ کون لگاتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح مسلم میں نافع سے مروی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی خالص عود اگر کی دھونی لیتے، یعنی اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں فرماتے تھے، اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے، اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک قسم کی خوشبو تھی جس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ شرح سنہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل ڈالتے اور داڑھی میں کنگھی فرماتے تھے۔ داڑھی میں ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے، کنگھا کرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بال ہوں تو ان کا اکرام کرے، یعنی ان کی تعظیم کرے۔ تو بالوں کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بالوں کو دھلے، نہائے تو صابن استعمال کرے، پھر اس کے بعد میں تیل لگائے، پھر اس کے بعد میں کنگھی بھی کرے۔ یہ نہیں کہ نہ کسی طرح سے نہا لیا تو کبھی تیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا تیل لگا لیا تو کبھی داڑھی کے بال کبھی ادھر کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، تو طریقہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ بالوں میں تیل بھی استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کنگھی بھی استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے اور بالوں میں کنگھی سرکار فرماتے تھے۔ امام مالک نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میرے سر پر پورے بال تھے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ان کو کنگھا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اور ان کا اکرام کرو۔ لہٰذا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فرمانے کی وجہ سے کبھی دن میں 2 مرتبہ تیل لگایا کرتے تھے۔ ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز روز کنگھا کرنے سے منع فرمایا۔ روز روز، ہاں، یہ نہیں تنزیہی ہے۔ کیا ہے؟ تنزیہی ہے۔ یہاں جو ممانعت فرمایا تو یہ تحریم کے طور پہ نہیں، حرام کے طور پر نہیں کہ حرام ہے یا ناجائز ہے، نہیں، تنزیہی ہے کہ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور مقصد یہ ہے کہ مرد کو بناؤ سنگار میں مشغول نہ رہنا چاہیے۔ کچھ مرد حضرات کی عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرتے ہیں، کہ جب گھر سے نکلے تو دیکھے، اس کے بعد میں شیشہ، تو اب یہ بناؤ سنگار کے طور پر جو اس کی ممانعت فرما دی کہ روز روز نہ کرو، اور رہا سرکار کی سنت تو اس کو جتنا استعمال کریں گے اللہ پاک کو بتا فرمائے۔ تو یہاں جو نہیں ہے وہ یہ جو ممانعت ہے وہ تنزیہی ہے، اور مقصد منع کرنے کا کیا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے۔ جی داڑھی جو کمی کی جاتی ہے اس سے کافی بہبت ہے، میرے میں تو سن رہا ہے دیکھے آگے تو لاتا ہے ضرور کہتا ہے، میری نظر سے برا نہیں مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے عطا بن یسار سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا بالوں کے درست کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ شخص درست کر کے واپس آیا، حضور نے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بھیکھیر کر آتا ہے، گویا وہ شیطان ہے۔ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ بالوں میں تیل کرنا چاہیے، تیل لگانا چاہیے، اور تیل لگانے کے بعد کنگھی کرنا چاہیے، بکھرے ہوئے بال ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ ہاں، تو بال اچھے رکھنا چاہیے، کنگھی کرنا چاہیے، مگر جائز طریقے پر، وہ طریقے پر نہیں جو بڑے بڑے بال کروا کے رکھتے، ویسا نہیں۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتمد پتھر کا سرما لگاؤ کہ وہ نگاہ کو جلا دیتا ہے، نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ اور حضور کے ہاں سرما دانی تھی جس سے ہر شب میں سرما لگاتے تھے، 3 سلائیاں اس آنکھ میں اور 3 اس آنکھ میں، یعنی دونوں میں، ہاں، رات کے وقت، ہر شب میں، شب سے مراد رات، ہر رات میں استعمال فرماتے تھے۔ ابو داؤد اور نسائی نے
کریمہ بنت حمام سے روایت کی، کہتی ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہندی لگانے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن میں خود مہندی لگانے کو ناپسند کرتی ہوں، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی بو ناپسند تھی، مہندی کی بو تھی سرکار کو، اس لیے وہ مہندی لگانے کو ناپسند کرتی ہے۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ابو داؤد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کی، یا نبی اللہ مجھے بیعت کر لیجیے۔ فرمایا میں تجھے بیعت نہ کروں گا جب تک تو اپنی ہتھیلی کو نہ بدل دے، یعنی مہندی لگا کر ان کا رنگ نہ بدل لے۔ تیرے ہاتھ گویا درندہ کے ہاتھ معلوم ہو رہے ہیں، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھوں کو رنگین کر لیا کریں۔ اسے پتہ چلا کہ مہندی لگانا چاہیے، عورتوں کی کیا ہے، زینت ہے۔ ابو داؤد اور نسائی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتی ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے پردہ کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضور کو دینا چاہا۔ حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا کہ معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ جیسے کتاب دینے کا اشارہ کر رہے تھے، فرمایا کہ پتہ نہیں یہ مرد کا ہاتھ ہے عورت کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا اگر عورت ہوتی تو ناخنوں کو مہندی سے رنگے ہوتی۔ اب اس سے ناخنوں کو رنگنے کا ذکر ہے، کسے؟ مہندی سے۔ کسے؟ ہاں، لہٰذا جو پالش یا نیل پالش وغیرہ جو لگائی جاتی ہے وہ نہیں جائے گی۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث حاضر لایا گیا۔ مخنث سمجھتے ہیں جی؟ کنر بولتے ہیں نا، کہ کنر بولتے ہیں، ہجڑا بولتے ہیں انگلش میں، کنر بولتے ہیں، کنر۔ اور اس میں جو ڈراوی کے سامنے رہتے ہیں، کنارے پر بیٹھتے ہیں، تو کیا ان کو کیا بولتے ہیں؟ دونوں میں فرق نہیں ہے بولنے میں، کنر ایک ہی ہے۔ بھاشا ہے بولنے کی، ڈراوی جو ساتھ رہتا بولے نا، ہاں، کنارے بولتے اس کو۔ کنارے کو شاید اٹھا کر کے بدل دیے، کیا کنر کر دیے؟ تشریف لائی ادھر آ جائیے۔ وہ بولنے سے کوئی برا نہیں مانتا سننا۔ ادھر ادھر گرو سے پڑھ لیجیے۔ تو یہ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث حاضر لایا گیا، جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے تھے۔ ہاتھ بھی رنگا ہوا تھا اور پاؤں بھی رنگا ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا اس کا کیا حال ہے، یعنی اس نے کیوں مہندی لگائی ہے؟ مخنث سے دوسری ضرورت کیا ہے؟ مہندی زینت ہے۔ مہندی کس لیے لگائی جاتی ہے؟ زینت کے طور پہ۔ تو لوگوں نے عرض کی یہ عورتوں سے تشبہ کرتا ہے، مہندی اس لیے لگاتا ہے تاکہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے۔ حضور نے حکم فرمایا اس کو شہر بدل کر دیا جائے، رہ گیا مدینہ شریف سے نکال کر نقی کو بھیج دیا گیا، تشبہ کی بنا پر۔ کس کی بنا پر؟ کہ یہ مشابہت اختیار کرنے کی بنا پر گناہ اسے سرزد ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو نکال کر باہر کر دیا سرکار نے۔ اس کا مطلب کہ مخنثوں کو بھی زینت جائز نہیں۔ ہاں وہی۔ اب تو جتنے مخنث پہلے اس میں مخنث کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک مخنث میں خنثی مشکل کہتے ہیں۔ خنثی مشکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل دونوں علامتیں، مردوں کی بھی اور عورتوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو کیا کہا جائے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے خاص علامتیں عورتوں کی پائی جاتی ہیں اور کچھ علامتیں مردوں کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کئی قسمیں ان کی ہیں۔ اب تو سب بالکل برابر ہیں، مردانہ لباس میں تو کوئی مخنث نظر ہی نہیں آتا۔ اکثر و بیشتر تو سب وہی، ہاں سب وہی۔ اور معاذ اللہ
حال تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اور جو غیر مسلم بھی سب بالکل مل جلے گا. یہاں تو پورا دینی ان لوگوں کا پورا سب ہے, اور وہ باقاعدہ ایک دم ٹوٹل کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. ایک گھر وہاں سنا انہوں نے بنوایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فضل من اللہ حاضہ من فضل ربی, اور اندر باقاعدہ سب مورتی لگا کے رکھا ہے, اور ٹوٹل اس میں سب مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں. اور وہ بولے کہ تو ہمارا دھرم ہے, اپنے کو کیا کرنا ہے, ہم کو مانگنے کھانے والے ہم کو موت ہوتا ہے. تو اب تو کچھ وہی رہے گا نا, یعنی لباس زنانہ مردانہ والے تو بات یہ لگے. یہاں مذہب جو ہے تو اس میں بھی فرق نہیں کر پا رہے, اتنے بڑے بدتمیز ہیں. یہ جو جیسے عورتوں کی طرح جو دکھتے ہیں جی تو ان کے اوپر پردہ ہے کہ بالکل پڑتا ہے, مردوں کو دور بھی نہیں رہنا ضروری ہے. میرا کہنے فرمانے کہ ان سے گناہ ہونے کا اندیشہ ہے, اسی کے اندر وہ بات آ گئی. تشبہ کی بنا اسی کو فرمایا اندیشہ ہے. ترمذی نے سعید بن مسیب سے روایت کی, کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل طیب ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کیا ہے؟ طیب ہے. طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے, ستھرا ہے, ستھرائی کو دوست رکھتا ہے, کریم ہے, کرم کو دوست رکھتا ہے, جواد ہے, جود کو دوست رکھتا ہے. لہٰذا اپنے صحن کو ستھرا رکھو, یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. یہودیوں کے ساتھ مشابہت, ہاں, تم ہو جواد و کریم. تم لوگ جواد و کریم ہی پڑھتے ہیں, جواد بھی پڑھا ہے سیگا, مگر جواد سے بلیغ جواد ہے. تم ہو جواد و کریم. جواد بھی کہنا جائز ہے, سب اس میں سیغہ مبالغہ کے سیغے دونوں ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بلاغت میں اعلیٰ ہیں. جواد. صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. کیا ہوگا؟ تکبر کس کے پاس ہوتا ہے جی؟ تکبر کس کے پاس ہوتا ہے؟ جس کے پاس میں دولت ہو یا طاقت ہو. انہی دونوں بنا پر تکبر کرتے ہیں لوگ کہ مجھ سے تو بڑھ کر کے کوئی ہے نہیں دولت میں. تو غرور, گھمنڈ جس کو بولتے ہیں, میں پن جس کو بولتے ہیں, انا جس کو بولتے ہیں, سب اس میں انا, میں پن اور گھمنڈ, غرور, تکبر, یہ سب اسی میں آ گیا. تھوڑا سا تکبر یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا, اور جو سراپا تکبر ہی تکبر پہ ڈوبا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا. حدیث شریف کے الفاظ کیا ہے کہ ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں وہ نہیں جائے گا. ایک شخص نے عرض کی کہ کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں. دیکھو یعنی صحابہ کرام کا بھی بے شمار احسان ہے ہم لوگوں پر. ابھی اتنی حدیث شریف کی جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا, بات ختم ہو گئی تھی. کپڑا بھی پہنا جاتا ہے, ایک سے ایک قسم کے کپڑے ہوتے ہیں. جوتے شریف بھی پہنے جاتے ہیں, ایک ایک قسم کے جوتے ہوتے ہیں. تو اب کہیں اس میں کچھ تکبر کے امیری سے تو کیسے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو صحابہ کا یہ کرم ہے ہم اور آپ پر کہ انہوں نے سب مسئلے کو کلیئر کر دیا اور پوچھ لیا بارگاہ حضور میں حاضر کو, یا رسول اللہ اگر کسی کو کوئی کپڑا پسند کرتا ہو اچھی کوالٹی کا پہنا ہو تو اس کا کیا حکم ہے, جوتے پسند کرتا ہو اچھی کوالٹی کا پہنا ہو تو اس کا کیا حکم ہے. وہ حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں, جوتے اچھے ہوں, یعنی یہ بات بھی تکبر ہے یا نہیں. فرمایا اللہ جمیل. سرکار نے کیا فرمایا؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ کسی کی یہ پسند ہوتی کہ اچھے کپڑے استعمال کرے اور یہ بھی وہ پسند کرتا ہے کہ اچھے جوتے استعمال کرے, تو کیا اچھے جوتے اچھے کپڑا پہننا کہ یہ بھی تکبر میں ہے؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا کہ اللہ جمیل ہے, جمال کو دوست رکھتا ہے. اللہ پاک کیا ہے؟ جمیل ہے, جمال کو خوبصورتی کو وہ پسند فرماتا ہے. تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا. تکبر میں ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو اپنے سامنے ذلیل سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں اور حق سے وہ روگردانی کرتے ہیں. تو جس کے اندر یہ چیزیں ہو, حق سے روگردانی ہو اور لوگوں کو حقیر جانے, وہ تکبر کہلائے. وہ بلکہ ہر چیز تکبر نہیں کہلائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے کپڑے اگر کوئی استعمال کرتا ہے
تکبر کی نیت سے نہیں، تو پہننا کیا ہے جائز ہے، اللہ پاک ثواب بھی ادا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ پاک جمیل اور جمال کو دوست رکھتا ہے، اللہ پاک دوست رکھتا ہے جمال کو، خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے، یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی خضاب کرو، کیا کرو، سمجھ میں آیا ہے؟ خضاب جیسے حاجی صاحب کی داڑھی شریف ہے نا، یہ خضاب میں کہلاتا ہے، یہ کیا ہے؟ مہندی، مہندی کلر۔ اب اس میں بھی نہ جانے کتنے کلر نکال دیے، کیمیکل والے اگر نکال دیں گے تو وہ بھی جواز کا حکم نہیں تھا۔ کیمیکل خضاب جو ہوگا جس میں آمیزش کسی ناپاک چیز کی، جیسے اسپریٹ وغیرہ جیسے بہت سارے اس میں ڈال دیتے ہیں لوگ، وہ سب نہ ہو، کالی خضاب ہی ہو تو بہتر ہے، مگر کالا خضاب نہیں، کالا صرف مجاہد کی وجہ سے بس۔ کالا خضاب مجاہدین اسلام و مجاہدین اسلام اب کہاں رہے، ان کے لیے جائز تھا تاکہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں جائیں تو جوان لگے، تاکہ ان پہ ہیبت تعریف ہے، اس لیے ان کے لیے اجازت دی تھی شریعت نے، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں۔ ہاں پاکستان کے ایک عالم دین تھے علامہ شفیع بخاڑوی، انہوں نے اس پہ کچھ گفتگو کی تھی، مگر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ وہی رہا جو امام اہل سنت کا تھا اور ان کے شہزادگان کا تھا، اور ہم اور آپ سب کے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا تھا۔ ہم لوگوں کا عمل اسی پر ہے کہ کالا خضاب مردوں کے لیے جائز نہیں، اور اس میں جو سرکار نے فرمایا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم خضاب کرو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت لازم آئے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے یہود و نصارہ بال کیسے رکھتے ہیں، گھوپے والا رکھتے ہیں، تو اس کی مخالفت کرو کہ ویسے بال نہ رکھو، تو اللہ پاک اس کے ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی فتح مکہ کے دن ابو قحافہ، یہ کون ہے؟ حضرت ابو قحافہ کا نام سنے؟ ابوبکر صدیق کے والد ہیں۔ ہاں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں جو بوڑھے تھے، کیا تھے؟ حضرت ابو قحافہ۔ یہ شرف حاصل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ کی 4 پشت صحابی ہے، سبحان اللہ، کتنے؟ ہاں، سیدنا ابوبکر صدیق کے والد ماجد ابو قحافہ، پھر آپ کے شہزادے تھے سیدنا ابوبکر صدیق، آپ کے بیٹے عبد الرحمن، اور آپ کے بیٹے کے بیٹے، آپ کے پوتے، یعنی 4 پشتیں آپ کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں، الحمدللہ۔ یہ شرف اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے دن لائے گئے، اور ان کا سر اور داڑھی فغامہ، ایک گھاس ہے، فغامہ کی طرح سفید تھی، ایک گھاس ہے، اس کو سغامہ عربی میں بولتے ہیں، وہ گھاس سفید ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ حضرت ابو قحافہ کے داڑھی شریف کے بال بھی کیسے تھے؟ بالکل ویسے سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی چیز سے بدل دو، اس کو کسی چیز سے، کیا مطلب؟ اب بدل دو مطلب یہ نہ ہو کہ پورا صفحہ چٹ، یعنی داڑھی کا کلر بدل دو، داڑھی نہ بدلو، داڑھی کا کلر بدل دو، یعنی خضاب لگاؤ، اور سیاہی سے بچو، یعنی سیاہ خضاب نہ لگا، سیاہ خضاب، سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں، اور سیاہ خضاب لگا کر اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز بھی کراہت کے ساتھ ہوگی، سمجھنے کی جو نماز جو کراہت کے ساتھ نماز لگ جائے گی کیا ہوگی؟ نماز مکروہ ہوگی، جیسے کوئی آستین وغیرہ موڑ کر کے یا پائیں واجب الیاد ہوگا، واجب الیاد کراہت کے ساتھ ہوگی، یہ الخضاب کا بھی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ ابو داؤد اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب کریں گے، آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتر کے پوتے، وہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ کون لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے؟ تو کالا خضاب کریں گے۔ کون سا خضاب کریں گے؟ ہاں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، کبھی بار میں دیکھتا ہوں اچھے اچھے لوگوں کو خضاب ہو رہا ہے، بہت افسوس ہوتی، نماز بھی پڑھنے کی جانے مل جائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیا دھن رہتی، کیا رہتا ہے اللہ کے جانے، بہت زیادہ شوق ہو تو مہندی شریف لگایا کریں، مہندی لگا لیا کریں،
بس اور نہ مہندی لگائے تو سفید ہی رکھے تو کیا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سفید رکھو، اور نہ اگر جیسے مان لو آپ کو نہیں پسند تو سفید کے بجائے آپ لال کلر کر لو، بہتر ہے۔ اب یہ نہیں اگر کالا خضاب استعمال کرتے ہیں تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، نہیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی چیز جس سے سفید بالوں کا رنگ بدلا جائے مہندی ہے۔ کیا ہے؟ یا کتم، یعنی مہندی لگائی جائے۔ کتم یہ زرد رنگ کی ایک گھاس ہوتی ہے، کتم جسے پیلا پن آتا ہے، مہندی میں لال پن آتا ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ پیلا پن۔ اور حضرت قسم بن عباس یا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ شاید استعمال فرماتے تھے قطم کو۔ ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب کیا تھا، ارشاد فرمایا یہ خوب اچھا ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص گزرا جس نے مہندی اور قطم کا خضاب کیا تھا، فرمایا یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھر ایک تیسرا شخص گزرا جس نے زرد خضاب کیا تھا، فرمایا یہ ان سب سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ زرد والے کو کیا فرمایا؟ ان سب سے اچھا۔ زرد میں پیلا، کیسر والا۔ ابن نجار نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مہندی اور قطن کا خضاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں۔ اور سب سے پہلے سیاہ خضاب فرعون نے کیا ہے۔ اس نے کیا ہے؟ ہاں۔ طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے مستدرک میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مومن کا خضاب زردی ہے اور مسلم کا خضاب سرخی اور کافر کا خضاب سیاہی۔ مومن کا خضاب کیسا ہے؟ زرد، یعنی پیلا پن والا ہونا چاہیے، اور مسلم کا کیسے ہے؟ سرخ لال والا، اور کافر کا کیسے ہے؟ کالا۔ ہاں، تو یہی کیا ہے کہ بتاؤ کالا خضاب لگانے سے کس کی مشابہت ہوگی؟ آپ لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں بار بار تاکہ آپ لوگ بھی بوڑھے ہوں گے تو ذہن میں رکھیں کہ ہاں میں نے سنا تھا درس میں کبھی کہ ہاں یہ کالا خضاب کس کا ہے؟ کافروں کا ہے، اس لیے کالا خضاب استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو پیلا استعمال کرو یا لال۔ اب بہت سارے لوگ مہندی بولتے ہیں، حضرت یہ خضاب نہیں مہندی ہے، کالی مہندی لکھ لی، کالی مہندی۔ یہ بھی مہندی کا لفظ اس میں جیسا دکھاتا ہے، مہندی اس کے بعد میں کالی، پورا مفہوم کبھی زندگی میں سنی نہیں تھی۔ جی اللہ پاک رحم فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی لعنت اس عورت پر جو بال ملائے یا دوسری سے بال ملوائے اور گودنے والی اور گدوانے والی پر۔ تو عورتوں کو گدوانے کو یہاں مرد لوگ سب گدوائے، دیکھو تو کیا بولتے ہیں؟ ٹیٹو بولتے ہیں۔ ہاں اب وہ چل رہا ہے سب، مسلمان بچے سب کروا کے گھومتے ہیں، یہاں عورتوں کے ساتھ منع فرماتے ہیں، یہاں مسلمان بچے کر کے گھومتے ہیں سب۔ اللہ کو رحم فرمائے۔ یہ بڑی پیاری حدیث شریف آ رہی ہے، وہ سماعت فرما لیں، اور اس کے ضمن میں ایک آیت کریمہ اور اس سے اپنے مذہب اور مسلک اور عقیدے کا اس بات فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی لعنت گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، یعنی جو گودے وہ بھی اور جو گدوائے وہ بھی، جو بنائے اور جو بنوائے دونوں پر ہوئی، اور بال نوچنے والیوں پر، یعنی جو عورت بھوں کے بال نوچ کر آبرو کو خوبصورت بناتی ہے اس پر بھی لعنت۔ اللہ، یہ بھوں کو اکھاڑ دیتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ منع فرماتی ہے، اور اس پر لعنت ہے۔ اور خوبصورتی کے لیے دانت ریتنے والیوں پر، یعنی جو عورتیں دانتوں کو ریت کر کے خوبصورت بناتی ہیں اور اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدل ڈالتی ہیں۔ ایک عورت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر یہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں کیوں لعنت کروں ان پر جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ فرمایا میں کیوں کروں گا، اس پہ تو سرکار نے لعنت فرمائی ہے۔
اور اس پر جو کتاب اللہ میں ملعون ہے، اس نے کہا میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے، مجھے تو اس میں یہ چیز نہیں ملی۔ اللہ، وہ کیسے خاتون بھی ہوتی ہیں، برجستہ انہوں نے اعتراض کر لیا کہ آپ نے کتاب اللہ نے قرآن شریف میں ہے، میں نے بھی قرآن شریف پڑھا ہے، ہم کو تو نہیں اس کے اندر ملی یہ چیز کہ ہاں لعنت اللہ پاک نے بھیجی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا غور سے پڑھا ہوتا تو ضرور اس کو پایا ہوتا۔ کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ساری چیزوں پر آ گئی سبھی، ہر چیز پر، یعنی رسول جو تمہیں دیں اسے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اسے باز آ جاؤ۔ اسے اس عورت نے کہا ہاں یہ پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس عورت نے یہ کہا کہ ان میں کی بعض باتیں تو آپ کی بیوی میں بھی ہیں۔ اللہ، کیا کہا اس عورت نے؟ یہ آپ تو کہتے ہیں مگر یہ ان میں سے کچھ چیزیں تو آپ کی بیوی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اندر جا کر دیکھو۔ وہ مکان میں گئی، پھر آئی تو آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر اس میں یہ بات ہوتی تو میرے ساتھ نہیں رہتی۔ اللہ، کیا فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا تو نے دعویٰ کر دیا کہ یہ چیزیں تیری عورت میں بھی ہیں، اگر وہ چیزیں میری عورت میں ہوتی تو ایسی عورت کو میں نہیں رکھتا ساتھ میں، ایسی عورت میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہوتی، یعنی ایسی عورت میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ کبیرہ، آپ سوچو بتائیے، یہ چیزیں کی گودنے کو دعانے والی باتیں، دانتوں کو نہیں ریت کر کے صاف کرنے والی چیزیں، بھوں کو کھانے والی چیزیں، یہ چیزیں اتنی خراب تھیں کہ حضرت عبداللہ فرماتے کہ اگر یہ چیزیں اس عورت میں ہوتی تو میرے ساتھ نہ رہتی۔ اور آج کتنی بے نمازی عورتیں ہیں گھر میں، کتنی بے نمازی عورتیں ہیں اور کتنی بے پردہ عورتیں ہیں، بے پردگی، بے نمازی، پھر شریعت سے کوسوں دور، نہ تو کلمہ طیب صحیح سے یاد۔ اللہ اکبر، بعض ایسی تو عورتیں ہوں گی میں تو سمجھتا ہوں کہ بیچاری کبھی کلمہ شریف بھی نہیں پڑھتی ہوں گی، قرآن شریف کی تلاوت تو بہت دور کی بات ہے، کلمہ شریف بھی نہیں پڑھتی ہوں گی صحیح طور سے، کیا حال ہوگا ان کا؟ بے پردگی، پھر بے نمازی۔ اب آپ سوچو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اگر اس میں یہ بات ہوتی تو میرے ساتھ نہ رہتی، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ جن کو لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں فرماتے کہ میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام کی ازواج مطہرات کی بہت نیک سیرت ہوتی ہے، سب اچھی سیرت کی ہوتی تھی، سب شریعت کی پابند ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ ہاں بس خالی جو بول دو خالی بس وہی، باقی اس کے بعد میں جا کر کے کچھ بھی کرو، نہیں۔ مگر آج بولتے ہیں جیسے کو تیسا، کیا بولتے ہیں؟ جیسے کو تیسا، جیسے مرد ویسے بیوی، جیسے بیوی ویسے مرد۔ یہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اچھی بیویاں بھی آپ کو عطا فرمائے گا، اور اگر اچھے نہیں رہو گے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اچھی بیوی بھی اللہ پاک کو آپ عطا نہیں فرمائے گا، جیسے آپ رہیں گے ویسے ملے گی۔ اس لیے خود اپنے اندر آپ تبدیلی پیدا کیجئے اور شریعت کے معیار پر اپنے آپ کو آپ ڈھالیے، شریعت کے مطابق آپ عمل کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو آپ کی شریک حیات بنایا ہے، جب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا تو بھی آپ کے قالبی میں رہے گی، آپ ہی کے صورت میں، آپ کی سیرت میں رہے گی وہ، بھلے کی کہ ہمارے شوہر ایسے ہیں تو ہم کو بھی ایسے رہنا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب بڑی پیاری باتیں ہیں اور بڑی قیمتی باتیں ہیں جو حدیث شریف کے روشنی میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب بہار شریف کا 16واں حصہ ہے جس کا نام ہی ہے اسلامی اخلاق و آداب۔ انسان کی زندگی میں کیسی کیسی چیزیں پڑتی ہیں، کیسی نہیں پڑتی ہیں، کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزوں کا بیان اس کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کے لیے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس کی روشنی میں آپ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے بچے ہیں بڑے بال مت رکھو، ابھی سے اپنے آپ کو آپ شریعت سے آزاد مت سمجھو، شریعت میں ڈھالو اپنے آپ کو، اور یہ سرکار کی سنت ہے، ہمارے فرمایا ہے
سرکار کے ارشاد عالی شان پہ عمل ہوگا. بچپن سے اگر آپ نے عادت ڈال لیا تو جوانی کے بعد میں خود بخود آپ کی عادت بنی رہے گی. پھر آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں رکھا تھا ویسا کیوں رکھا تھا. تو یہ سب ماحول آپ کو بچپن سے رکھنا ہے کہ جوانی کے بعد رکھیں گے. یہ سوچتے ہوں گے کہ ابھی تو جوانی کا کچھ مزہ بھی لینا ہے, ایسا سوچ رہے ہیں جی. ایسا مت سوچو بیٹا. اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, جو زندگی آپ کو دیا ہے, تو زندگی میں وہ تو آپ کو خوشحالی پریشانی جو ہے وہ سب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا. کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ ہوگا نہیں ہوگا. مگر اپنی عادتوں کو خراب کر کے اپنے آپ کو بالکل اس طریقے سے پیش کر دینا کہ جب جوانی آئے تو بالکل اور ایک دم آزاد ہو جاؤ, بالکل ایک دم آوارہ, آپ سے کچھ نہیں ضرورت ہے. نہ آپ کو اپنے ماں باپ کی فکر, نہ تو مسجدوں کی فکر, نہ تو شریعت مطالعہ کی فکر. آپ ہو, آپ کے دوست ہوں گے اس وقت کڑیل جوان ہوں گے, تو کیا ہوگا, کہیں ہاتھ میں بوتل لے کر کے گھومیں گے اسے گلی گلی میں, کہیں لوٹلا کھا کر کے گرے ہوں گے کہیں, تو کہیں کوئی کتا آ کر کے پیشابی کر کے چلا جائے گا آرام سے. سوچے گا کیا ہے, کوئی مٹی کا ڈھیر ہوگا تو کیا کرے گا, وہ پاک کر کے چلا جائے گا آپ کو معاذ اللہ. تو ایسی عادتیں نہیں ڈالنا ہے. اور یہ بارہا میں بولتا ہوں, سمجھاتا بھی ہوں کہ اچھے رہو اور اچھے بچوں کے ساتھ میں رہو, اچھے دوستوں کے ساتھ میں رہو. دوستوں کی دوستی یہ اپنا رنگ چھاپتی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اچھے دوست کا انتخاب کرو تاکہ آپ اچھے بنو, اور بروں کی دوستی اپناؤ گے تو کیا ہوگا. ایسی ایسی باتیں سب سننے میں آتی ہیں. حاجی صاحب کبھی بات ہوتی بہت نہیں, پورا ذہن ایک دم کبھی کم ہو جاتا ہے. اچھے اچھے بچوں کے بارے میں باتیں سننے میں ایسے سب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آدمی کہ یار ان لوگوں کے اندر ایسی تبدیلی آ جائے گی, ان بچوں کے اندر ایسی تبدیلی آ جائے گی. مگر جب بائی ڈاٹا جب دیکھا جاتا ہے, جس کو پس منظر بولتے ہیں, ایک ہوتا ہے پیش منظر, ایک ہوتا ہے پس منظر, جس کو بولتے ہیں بائی ڈاٹا, انگلش میں بولتا ہے بایو ڈاٹا بولتے ہیں. کہ جب پیچھے کی طرف ان کو جا کر کے دیکھا جاتا ہے ان کے حالات کو, تب پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے تبدیلی آ رہی ہے. اور وہ تبدیلیاں کہاں جاتی ہیں, سب وہیں برے دوستوں کی طرف جاتی ہیں, انہیں کو جس سے خرابی آتی ہے. اس لیے دوست ہمیشہ اچھے رکھنا چاہیے اور برے دوستوں سے اجتناب کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھے لوگوں کی دوستی ہی آپ کو اچھا بناتی ہے, اور برے لوگوں کی دوستی برا بناتی ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ میں نہیں آئے گا. دوست اپنا آپ کو برا بنا کر چھوڑ دیں گے, مطلب اپنے کام میں وہ کامیاب ہو گیا, چلو چھوڑو, یہ دوسروں کو بنا کر گھومے گا. تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کا نام بدنام ہو کہ وہ تو فلاں شخص تھا, بہت غلط تھا, اس نے ہمارے بچے کو ایسے کر دیا. تو کیا ہوگا, نام کی بدنامی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو پہلے ہی سے اس پر وہ رہنا چاہیے, احتیاط محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کو اسے لوگوں کی ضرورت نہیں. اللہ پاک خیر کی توفیق عطا فرمائے. دروس کی اللهم صل على محمد الحمد للہ. آج ہم اور آپ اور پوری دنیا سنیت کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے عرص پاک کی تاریخ ہے. آج کی اس رات کا بریلی شریف کا منظر آپ سوچیں کہ کتنا اہم ہوگا. لاک ڈاؤن سے میری حاضری نہیں ہو پا رہی ہے, اللہ پاک مجھے حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ کوئی ایسا سال نہیں تھا میں عرص رضوی میں حاضری نہ ہوتا. الحمدللہ تقریباً 18-20 سال تو لگاتار میری حاضری ہوئی لاک ڈاؤن سے اور مدینہ مسجد کی وجہ سے. یہ پریشانی آ رہی کہ نہیں, میل نہیں ہو پاتا کہ کب جائیں کب نہ آئیں. اللہ پاک خیر توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت بلا لیں تو حاضری تو ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. مگر آج جو منظر ہے بریلی شریف کا, واقعی میں وہ دیکھنے کے لائق ہوگا. وہ ایک وہ زمانہ تھا جب ہم سب کے پیر و مرشد جامعۃ الرضا کے اسٹیج پہ تشریف فرما ہوتے تھے. سبحان اللہ, کیا کہنا, ایسا پر رونق منظر. اور الحمدللہ جو بھی مسائل سال بھر میں کہیں بھی ہوتے تھے, کیسے بھی ہوتے تھے, امام تاج الشریعہ علیہ رحمہ جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے چٹکی بجاتے ہوئے اس کو حل فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس زمانے میں دعوت اسلامی سنت دعوت اسلامی بالکل پنپ رہی تھی. بہت زیادہ کوحرام ان کا مچا ہوا ہے, بہت زیادہ. ایک جملے سے خالی ہمارے امام نے کیا فرما دیا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے, ان سے دور رہو. ایک جملہ تھا نا یہ, مگر یہ جملہ آپ کا اتنا بھاری ہے, اتنا بھاری ہے کہ پوری زندگی اگر انسان سوچے
کہ امام تاج الشریعہ نے کیوں فرما دیا تھا یہ، تو اس کی سوچ ختم ہو جائے گی، مگر امام تاج الشریعہ کے اس جملے کی گہرے تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ کسی عام مومن کی بات نہیں تھی، الحمدللہ وہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث تھے، سرکار مفتی اعظم کے سچے جانشین تھے، سرکار غوث پاک کے نائب تھے، انہوں نے دیکھا اور ملاحظہ فرمایا کہ ہاں اس طریقے سے اگر ان کو چھوڑ دیا گیا اور اپنے بھولے بھالے سنیوں کو رضویوں کو آگاہ نہیں کیا گیا تو مستقبل میں یہ کوئی بھی صورت اپنا سکتے ہیں، کسی بھی حد تک یہ جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو طاہر جو ہے پادری، اس کا کیا پوزیشن تھی، بڑے اس کے لوگ گن گاتے تھے، چرچے ہوتے تھے، منہاج پہ اس کی تقریر لوگ سن کر کیا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں دیکھیے کھڈے میں جا گرا۔ اب جتنے اس کے متبین ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا، سب اس کے ساتھ، سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہی حال دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کا بھی تھا اور مستقبل میں ہوگا، اس لیے ہمارے امام نے آگاہ فرما دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ منظر نگاہوں کے سامنے کہ جب عرس رضوی کی تقریب ہوتی ہے اور بڑے بڑے علماء ایک سے ایک علم کے وارث، ایک سے ایک علم کے سمندر وہاں جلوہ بار ہوتے تھے، اور الحمدللہ ان کے جھرمٹ میں جب سرکار تاج الشریعہ تشریف فرما ہوتے تھے، جو اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث بن کر کے جب رونق افروز ہوتے تھے تو وہ سما ہی ایک الگ ہوتا تھا۔ آدھا گھنٹے سے زیادہ تو خالی بس یعنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدائیں خالی بلند ہوتی تھی، اور الحمدللہ میں نے حضرت کو دیکھا، واقعی میں اس سے اعلیٰ حضرت کی تقریب میں اس بڑھاپے کے عالم میں بھی جو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت ذمہ داری سنبھالتے تھے وہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں، اسے ایرو بیرو خرو نتھوں کو اجازت بھی نہیں تھی آ کر کے اسٹیج پہ بول کر کے چلا جائے، اور کسی کے اندر ہمت بھی نہیں تھی کہ کوئی بڑا سے بڑا مقرر کیوں نہ ہو بولے تو کم سے کم اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہاں یہ تاج الشریعہ کا اسٹیج ہے اور تاج الشریعہ تشریف فرما ہے، اس لیے ان کی زبانوں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اسٹیج پہ بیٹھ کر کے دیکھا اور بڑے بڑے علماء کو دیکھا، حضور مفسر اعظم کے بہت قریب کے شاگرد تھے علامہ عبدالواحد جو ہالینڈ میں رہتے تھے، بہار کے تھے، وہ نکال کر کے وہ بہت قریب کے شاگرد تھے، ان کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، تو مفسر اعظم فرما رہے تھے کہ اب میرا اختر طلوع ہو رہا ہے۔ کیا فرما رہے تھے؟ اب میرا ستارہ اب طلوع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کون فرماتے تھے؟ حضور مفسر اعظم نے فرمایا سرکار تاج الشریعہ کے شان میں۔ تو الحمدللہ آج 25ویں سفر کی شب ہے، اور جو آنے والا دن ہے یہ حضرت کے خاص وصال پاک کا دن، تاریخ اور 2:38 پہ حضرت کی دنیا سے جانے کے وقت ہے۔ اللہ اکبر، اس سال جس سال حضرت کا وصال پاک ہوا، رات میں ایک بار خواب میں دادا جان تشریف لائے، آپ کے والد ماجد تشریف لائے اور فرمایا دیکھو پریشانی تم پر لاحق ہونے والی ہے مگر روزہ مت چھوڑنا۔ کیا فرمایا؟ اتنی شدت کی بیماری تھی، اس کے بعد بھی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا، اور کہاں گئے؟ بھوالی تشریف لے گئے، نینی تال، کہاں تشریف لے کر کے؟ بھوالی کے پہاڑوں پہ آپ نے پورے رمضان کے مہینے روزے کے ساتھ نماز کے ساتھ گزار کر اور پھر آپ اپنے دولت خانے پہ تشریف لائے، امام رسول اللہ اعلیٰ سرکار، اور اس کے بعد میں گھر والوں کو روز نصیحت پہ نصیحت فرماتے تھے کہ ویسے رہنا ہے آپ کو ویسے رہنا ہے۔ جائیداد کے بارے میں نہیں بتاتے کہ ہاں یہ فلاں جائیداد ہے ان کو دے دینا، یہ فلاں جائیداد ہے ان کو دے دینا۔ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جن کی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ کے تابع داری میں گزری، کہیں ذرہ برابر کوئی لمحہ ایسا نہیں نظر آتا کہ جہاں پر ایک لمحہ کے لیے ان کا کوئی قول یا ان کا کوئی فعل ہٹا ہوا شریعت سے، ایسا کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہاں تک کہ حال یہ تھا کہ آخری عمر میں وصال سے قریب کے اوقات میں اتنی نقاہت تھی کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور، تو کرسی پہ بٹھاتے تھے اور کرسی پہ وہ بامبو باندھ کر کے لوگ اپنے گردنوں پہ اٹھا کر کے حضرت کو لے جاتے تھے مسجد میں۔ وہ مرد مجاہد جو کرسی پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کا سہارا لیتا ہو، مگر جب مسجد اعلیٰ حضرت میں آپ جاتے اپنے مسجد میں تو بغیر کسی کے مدد کے کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ نماز جب پڑھی جائے تو قرأت اور سورتیں جو پڑھی جائیں تو زیادہ تجوید ترتیل میں نہ پڑھی جائیں، بہت ٹھہر کر کے نہ پڑھی جائیں،
کیوں؟ اس لیے کہ دل بڑھتا ہے اس سے. یہ کون نصیحت فرماتے ہیں؟ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ حدر میں پڑھنا چاہیے تاکہ جب جلدی سے پڑھو گے تو آپ کا جو ذہن ہے وہ آگے کی آیتوں پہ جائے گا. تو جب آگے کی آیتوں پہ جائے گا تو آپ کا جو ذہن ہے دوسری طرف مائل نہیں ہوگا اور دوسرے خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے. آپ کے ذہن میں کبھی آگے کون سی آیت آ رہی ہے، اس طریقے سے آپ کا جو ذہن ہوگا وہ دنیا کی طرف مائل نہیں بلکہ قرآن شریف پر مائل. اس لیے ہمیشہ آپ نماز پڑھتے تھے وہ حضر کے ساتھ پڑھتے تھے اور مکمل سنت مصطفیٰ کے ادائیگی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. اس لیے آپ بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ نماز جب بھی پڑھا تو سنت مصطفیٰ کے مطابق پڑھا کیجیے. وضو کریں سنت مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وضو کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے اور اپنے شاگردوں کو کتنی تاکید فرمائی ہے. اور شاگردوں کے شاگردوں میں وہ چیزیں جو پائی جاتی تھی آپ دور نہ جا کر کے حضور بدر ملت مفتی بدر الدین احمد صاحب قادری کو دیکھ لیجئے. ہمارے حاجی صاحب کے مدرسے کے سرپرست تھے مفتی غلام محی الدین صاحب علیہ رحمہ جو وصال فرما کے حضور بدر ملت کے شاگردوں میں سے تھے. وہ آتے تھے تو ڈھائی لوٹا سے وضو فرماتے تھے سب بیٹھ کر کے. یہ حال تھا. اور ہمارے پاس اگر کچھ بول دو تو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو نیا مسئلہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں نئے مسئلے نہیں بتاتا ہوں. مسئلے سے پرانے اور باتیں کہ آپ نہ سنے ہو تو ہمارا کیا قصور ہے؟ مسئلے کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ مسئلے تو سب بیان ہے. اتفاق سے ایک صاحب کو ایک دن میں نے بتایا، دیکھا غلط کرے تھے. اب ہمارے بچے کبھی کبھار کہتے ہیں کہ حضرت تنہائی میں بلا کر کے اصلاح کی. ہاں وہاں نہ بولے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں سوچتا بھائی سب کا فائدہ ہو جائے، کسی کا نام نہ لے کر کے سب کا فائدہ ہو جائے. اب ایک صاحب کو دیکھا بلایا، میں نے ان سے پوچھا بھائی کس کے پاس آپ گئے تھے وضو سیکھنے کے لیے؟ تو خاموش. ہم نے کہا جو آپ کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس سے مجھے تھوڑی تشویش لاحق ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے کسی سے وضو سیکھا ہے کسی عالم کے پاس؟ تو کہا نہیں. ہم نے کہا تو کہاں سے؟ تو ایسے کر لیتے ہیں من سے. تو ہم نے کہا آپ کے من کا دخل نہیں ہے شریعت میں. آپ کے من کی جو آپ کا من کہے وہ آپ کرو، نہیں جو شریعت کہے وہ آپ کرو. آپ کا من وہ کرے. طبیعت کو آپ شریعت کا غلام بنائیے، آپ شریعت کو طبیعت کا غلام نہ بنائیے. اب تو بیچارے ہکے بکے. ہم نے کہا دیکھو آپ جو وضو کر رہے تھے تو ایسے ایسے پانی چھوڑ رہے تھے. کہا جی حضرت ایسے 3 مرتبہ تو کرنا چاہیے. ہم نے کہا 3 مرتبہ کرنا چاہیے مگر ایسے نہیں کرنا چاہیے. 3 مرتبہ کرنا چاہیے مگر اس طرح کر تو نہیں کرنا چاہیے. پھر میں نے ملفوظ شریف کھولا. ملفوظ شریف کھولنے کے بعد میں نے کہا دیکھو یہ صفحہ ہے، یہ حصہ ہے، آپ اس کو موبائل میں اپنے لکھ لو، یہ میری بات ریکارڈ کر لو، موبائل میں فوٹو ریکارڈ کر لو. وہ کچھ نہ کیے اور یہاں سمجھا دیا. میں نے کہا اب 3 مرتبہ جب آپ نے وضو دھو لیا، انہوں نے کہا 3 مرتبہ ایسا دھو لیتا ہوں. تو ہم نے کہا 3 مرتبہ دھو لیے پھر کیوں؟ کہ تو بولے 3 مرتبہ کے بعد ایسے کرتا ہوں. تو ہم نے کہا 3 مرتبہ جب سنت ادا ہو گئی، سنت ادا ہونے کے بعد اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو فضول خرچی ہوگی، وہ پانی اسراف میں جائے گا. اب بھائی یہاں تو ہو گئے. اب اس کے بعد میں جا کر کے میرے پاس فون آتا ہے کہ میں نے بہار شریعت میں دیکھا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں نے کہا تو میں نے کب انکار کیا کہ 3 مرتبہ نہیں دھویا جائے؟ میں نے تو یہ کہا کہ 3 مرتبہ دھویا جائے مگر جو طریقہ آپ اپنا رہے تھے وہ طریقہ غلط تھا. میں نے بولے نہیں آپ ملفوظ شریف دکھائے تھے کھول کے. ہم نے کہا تو ابھی بھی ملفوظ شریف میرے پاس موجود ہے اور میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ یہاں 3 مرتبہ دھونا سنت ہے مگر جو طریقے سے لوگ پنجوں میں ہاتھ لے جائے، پنجوں میں پانی لے کر اور چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو فرماتے ہیں کہ پہنچو سے چھوڑ کر کے تو جو کنارے کا حصہ ہوتا ہے وہاں تک پانی نہیں بہتا، اس کو منع فرمایا. یہ حال ہے لوگوں. اور اپنے علماء کی شان کیا تھی کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو جب وہ تلقین فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے علماء کی صحبت اپناؤ اور اچھے علماء کی صحبت اپنانے کے بعد میں ان کے طرز زندگی پر چلو. الحمدللہ تمہارے لیے دنیا میں بھی وہ کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. حضور بدر ملت کون تھے؟ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے. علامہ شیر بیش اہل سنت کے خلیفہ تھے اور اعلیٰ حضرت کے مشن کو صحیح معنوں میں گھر گھر، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات تک جس نے پہنچایا. الحمدللہ ان تمام ہستیوں میں سے ایک ہستی حضور بدر ملت علیہ رضوان کے ذات برکات، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے مشن کو سائیکل پہ بیٹھ کر کے 40 کلومیٹر تک جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے. اور وہ حضرات جو پڑھے لکھے نہیں تھے، انگوٹھا ٹاپ رہتے تھے، وہ کہ کہیں ضرورت پڑتی تھی تو انگوٹھا لگاتے تھے بیچارے. مگر حضور بدر ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ان کو سکھایا، اعلیٰ حضرت کا مشن ان کو سکھایا،
اعلیٰ حضرت کی محنتوں کو بتایا، اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق پیش کیا اس کو سکھایا، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان نہ پڑھے ہوئے لوگوں کو ایسی تربیت عطا فرما دیا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے حاجی صاحب اورنگزیب بھائی ہوئے، ماسٹر ادریس صاحب ہوئے، کون تھے آپ کے سامنے سب رہ چکے، ان کو دیکھو گے اچھے اچھے مولوی نہیں، ان کا وہ مولوی کے مولانا نہیں کام کر پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے. یہ تربیت ہوتی ہے، دل میں تڑپ ہونی چاہیے. مگر یہاں تو سب تڑپ سب بھسم ہے، تڑپ ساری سب بھسم ہے کہ کوئی چیز کی تڑپ ہی نہیں رہتی ہے. کسی کو اگر کوئی چیز سمجھاؤ تو اللہ خیر کرے اس کو الٹا ہی سمجھ جاتے ہیں، کہ کوئی چیز اگر بول دو تو اس کو نہ جانے کیا جا کر کے کرنے لگتے ہیں. اس لیے یاد رکھو بیٹا، ہمیشہ آج بھی جو دین باقی ہے، دنیا کی جو رونق ہے، یہ بازار کی رنگینیاں ہیں، یہ سب علم دین کی برکتوں سے. اور جس دن دنیا سے علم دین اڑ جائے گا تو سمجھو اسی دن قیامت آ جائے گی. اس لیے ابھی بھی کون کیا کرتا ہے، نہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے سرمایہ عطا فرمایا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو عطا فرمایا ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو جو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے پوری دنیا میں، سرکار مفتی اعظم کا دورہ تو ہوا مگر سرکار مفتی اعظم کے بعد میں جو جگہیں باقی رہ گئی تھی، دنیا کا کوئی کونا یا گوشہ باقی رہ گیا تھا، تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث اور ہم سب کے پیر و مرشد حضور سرکار تاج الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا. الحمدللہ آج بھی آپ کی کتبیں کتنے کئی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. اتنی موٹی وہ جب جمع کیا کہ اتنی موٹی کتاب فقہ مجالس کے نام سے آ گئی. اس کے اندر مسائل دیکھیے اٹھا کر کے کہ کتنے حیرت انگیز مسائل، نوپید مسائل جن کو آپ کتابوں میں تلاش کرو گے نہیں ملیں گے. سرکار تاج الشریعہ کے زبانوں پہ وہ جاری ہوتے تھے. یہ ہے علم اعلیٰ حضرت کا علم، اعلیٰ حضرت کے علوم کے بارے میں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کون تھے؟ بچپن کی عمر ان کی تھی 6 سال کی عمر شریف. کتنے سال کی؟ آج ہمارے یہاں مسجد میں آتے ہیں تو پیجامہ صحیح کرنا ہوگا تو ایسے کریں گے، پاؤں پھیلائیں گے، اس کے بعد ایسے کھینچیں گے. اپنے مسجد میں دیکھو، آپ بھی دیکھو، کبھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے پیجامہ پینٹ صحیح کرنے والوں. مگر اعلیٰ حضرت کی ذات دیکھیے 6 سال کی ننھی سی عمر تھی اور انہوں نے معلوم کر لیا کہ بغداد مقدس کدھر ہے. کیا معلوم کر لیا؟ بغداد شریف کدھر ہے. آپ نے 6 مہینے کی عمر میں معلوم کر لیا. 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر کے بعد سے لے کر کے پوری زندگی کبھی آپ نے بغداد مقدس کی طرف قدم نہیں رکھا. اللہ کیسی محبت فرماتے ہیں. ہم لوگ پہلے کی بات کرتے ہیں، صاف صاف کتابوں میں لکھا ہے حیات اعلیٰ حضرت میں کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے تو کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی پیر قبلہ کو قبلہ شریف کا اتنا اہتمام فرماتے کہ جب نکلتے تو ایسے نکلتے تھے، پھر نکل کر کے چلے جاتے تھے. مسجد میں ہوتے تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی اعلیٰ حضرت کی پیر قبلہ شریف میں رہی. اتنا احتیاط فرماتے ہیں. کیسے امام؟ تقوی جس پہ ناز کرے اس ذات بربرکات کا نام اعلیٰ حضرت. پرہیزگاری جس پہ خود ناز کرے اس کا نام امام احمد رضا ہے. ہمیں انہوں نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری کم نصیبی ہے، ہماری محرومی ہے کہ ہم ان چیزوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. ورنہ آپ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو، اعلیٰ حضرت نے ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہماری دستگیری فرمائی ہے. اور آج بھی اپنے قبر انور سے ہماری دستگیری فرما رہے ہیں. صرف اپنے لو کو لگا کر کے دیکھو بریلی شریف کی جانب، کیا نہیں آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام. کہ یہ سوچو کہ عرب شریف میں لوگ جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، اور خود عرب شریف جہاں پہ علماء کی ایک کثیر جماعت تھی، بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے مفتیان اعظام تھے، بڑے بڑے علم کے سمندر تھے. مگر اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کو کون جانے؟ علم والے ہی جانتے ہیں. جوہر کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے. لوہار کیا سمجھے گا کہ کیا چیز ہے؟ تو ہم لوگ تو مثل لوہار ہیں، ہم کو کیا پتا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ مگر جنہوں نے دیکھا الحمدللہ، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت یہ ہمارے قبلوں اور کعبہ کا نام ہے. بڑے بڑے علماء، عرب شریف کے بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت کو اپنا قبلہ و کعبہ مانا. اور صرف زبانیں نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت سے لکھوایا کہ آپ مجھے سند عطا فرما دیجیے، مجھے آپ حدیث شریف پڑھا دیجیے، مجھے آپ
فقہ پڑھا دیجئے اور فقہ اور حدیث پڑھا کر کے اپنے غلاموں میں داخل فرما لیجئے اور سند حدیث مجھے عطا فرما دیجئے. لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہم کو بڑے بڑے علماء سے سند حدیث ہم کو مل جائے, سند فقہ ہم کو مل جائے, ایک دستاویز میرے پاس ہو جائے جو ضمانت ہو جائے کہ ہاں فلاں عالم نے ان کو سند عطا فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت کی ذات وہ تھی کہ ہندوستان کے نژاد ہونے کے باوجود بھی عرب شریف میں جب حاضر ہوتے تھے تو وہاں کے بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہوں میں ذانو ادب طے کرنے کے بعد آپ کی سند لینے کے خواہش مند ہوا کرتے. وہی عرب شریف ہے جہاں بڑے بڑے علماء جاتے ہیں مگر کبھی کسی کو کوئی گھر نہیں جاتا, مگر جب اعلیٰ حضرت جاتے تھے اللہ بڑے بڑے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ذانو ادب طے کرتے تھے. حاضری کے لیے وقت مانگتے تھے کہ حضور کون سے وقت میں آپ کو فرصت ہے, میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سن 1323 ہجری 1906 عیسوی میں جب اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے, وہ بڑا ہی عجیب منظر, اور وہ بھی اچانک اعلیٰ فرماتے کہ نہیں اچانک کوئی ارادہ نہیں تھا. علامہ حجت الاسلام والدہ اجازت ہی نہیں دی. جی والدہ ماجدہ نے اجازت بھی نہیں تھا, انہوں نے تو پہلے ہی حج میں آنے سے منع کر دیا تھا کہ بھائی اب میری زندگی میں تم حج نہیں کرنا. ہاں حاضری کا نہ کرنا. کبھی والدہ ماجدہ نے وہ جہاز وغیرہ کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے نا, پورا بڑا طوفان تھا جہاز میں, تو اس کے بعد اب پانی کا جہاز چلتے تھے اس زمانے میں سے پانی سے, تو والدہ نے بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں اور بڑی محبت بھی فرماتی تھی نا, اس لیے بچپن میں امن میاں کہتی تھی. حالت کو کیا بولتے تھے, امن میاں کیا بولتے تھے, ہاں محبت سے بولتے تھے امن میاں, بڑی محبت فرماتے تھے. اس لیے فرما دیا کہ اب نہ جانا, مگر امام رسول فرماتے کہ میرا جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, اس لیے کہ اس دوسری مرتبہ سفر حج کے موقع سے بے شمار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فرمائی, اور الحمدللہ دین و سنیت کا اتنا کام, اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ پہرے کی بات تھی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ جو کیچڑ اچھال کر کے اور پورے فضا مکہ المکرمہ کے عرب شریف کی مخمور کر دیا تھا, مقدر اور بیکار کر دیا تھا. الحمدللہ جب اعلیٰ حضرت گئے تو وہ سارے بادل چھڑ گئے اعلیٰ حضرت کے جانے سے الحمدللہ. اور جب اعلیٰ حضرت نے چیلنج کیا وہاں پر تو وہاں پہ کے چھکے چھوٹ گئے. کوئی بھاگ کر کے جدہ گیا, تو کوئی بھاگ کر کے ریاض پہنچ گیا, کوئی بھاگ کر کے کہاں چلا گیا, مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے وہاں بھی کبھی. اور کوئی چھوٹے موٹے تھے, خلیل احمد جیسا امبیڈوی وہاں موجود تھا. خلیل احمد امبیڈوی جس نے براہین قادیہ لکھا, جس میں اس نے رسول پاک کے علم شریف کو شیطان سے کم لکھا, معاذ اللہ, رسول کائنات کے علم پاک کو ملک الموت سے کم لکھا, معاذ اللہ رب العالمین, وہ وہاں پہ تھا. اور شریف مکہ جو اس وقت وہاں کے تھے گورنر, ان سے ان لوگوں نے رسائی حاصل کر کے اور بڑا مچا دیا کہ دیکھو یہ لوگ نبی پاک کے علم غیب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہے. معاذ اللہ, اگر یہ مانا جائے کہ نبی کو غیب کا علم ہے تو شرک ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت ہو جائے گی. معاذ اللہ, یہ باور کرا دیا تھا کہ عالم غیب تو اللہ پاک ہے, چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا کون ہے, رب ہے. اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تو شرک ہو جائے گا. یہ پورا پھیلا کر کے رکھ دیا تھا. مگر جب اعلیٰ حضرت تھے تو وہاں کے بڑے علامہ صالح کمال پاشا علیہ تھے, ان کو دیا وہاں پہ سوال لکھ کر کے کہ اس کا جواب چاہیے. آپ لے کر کے آئے, اپنے گھر پہ رکھے ہوئے تھے پرچے کو. اتفاق کی اعلیٰ حضرت آپ کے ہاں مہمان ہوئی تو تذکرہ چلا, تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے تقریباً تقریر فرما دی. لکھنے کے بعد ابھی نہیں ہے, تقریباً 2.5 گھنٹے تقریر فرما دیا اس پہ. کس پہ, رسول پاک کے علم غیب پر, کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ایسا کیجئے کہ یہ تو تقریر آپ نے کس کو لکھ دیجئے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, قلم دوات پیش کرو. تو جب قلم دوات پیش کرنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ایسا جواب نہیں چاہتے ہیں حضور, ہم ایسا مدلل جواب چاہتے ہیں کہ یہ جو وہابی یہاں پر اس مسئلے کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہ رہو. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے, مجھے وقت دو. تقریباً 8.5 گھنٹے, کتنے گھنٹے, اور وہ بھی بخار کی عالم میں. اور حضور حجت الاسلام علیہ رضوان بیان فرماتے ہیں کہ ایسا وقت تھا کہ ابا حضور لکھتے بھی تھے اور ملاقات کرنے والے ملاقات کے لیے آتے تو ان سے ملاقات بھی فرماتے تھے. یہ حال تھا. اس کے بعد 8.5 گھنٹہ کے حالت, 8.5 گھنٹہ میں 250 پیج عربی میں, کس میں, اور بغیر کسی کتاب کے مدد کے, اللہ, بغیر. کیسا علم تھا. فرماتے ہیں مرتبہ تشریف لائے کہاں, پیلی بھیت شریف, حضور محمد سے
सूदी अलैहि रहमा की बड़ी मोहब्बत थी दोनों हज़रात के अंदर। एक किताब उस दिन भाई साहब को बता रहा था जहन में देखो निकल गई किताब, हुजूर मोहद्दिस सूरती की किताब थी, वो अरबी में थी, भाई थी नहीं उनकी नहीं थी, उनके पास किताब थी, 3 जिल्द उसकी थी या 2 जिल्द थी। तो हज़रत की नज़र पड़ी, फरमाया ठीक है किताब मुझे मुताले के लिए दे दीजिए। कहा हुजूर मेरे पास यही ये किताब है, इसी को दे करके मैं फतवा लिखता हूँ। हुजूर मोहद्दिस सूरती ने फरमाया कि इसको, यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि आला हज़रत का जहन कितना था, फिर अभी आपको वहाँ पहुँचाऊँगा। आला हज़रत का जहन कितना था, वो अरबी में किताब थी। हज़रत ने कहा भाई मुझे मुताले के लिए दे दो, फिर ले लेना। तो हुजूर मोहद्दिस सूरती ने अर्ज़ किया कि हुजूर मेरे पास यही किताब है, इसी को दे करके मैं फतवा लिखता हूँ, आप ले लें और मुझे जल्द वापस फरमा दें। हज़रत ने लिया और अपने क़याम गाह पे गए और सुबह किताब भिजवा दिया। सुबह किताब, अब जब सुबह किताब भिजवा दिया तो हुजूर मोहद्दिस सूरती शर्मिंदा हुए कि भाई हज़रत को ये तकलीफ है नहीं, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह, और मोहब्बत ऐसी फरमाते थे कि आला हज़रत पालकी में जब बैठते थे, पालकी समझते हैं कि नहीं समझते, पालकी में जब बैठते थे और लोग लेकर के चलते थे तो हुजूर मोहद्दिस सूरती इतने बड़े मुहद्दिस थे, आला हज़रत के पीछे पीछे दौड़ते थे। अल्लाह, ये मकाम था आला हज़रत। हुजूर मोहद्दिस सूरती शर्मिंदा हुए, कहा हुजूर नाराज़ तो नहीं हो गए, मेरे पास किताब एक ही थी और इसी से देखकर मैं फतवा लिखता था, इसलिए हुजूर मैंने अर्ज़ किया था। तो इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि मुहद्दिस साहब मैं नाराज़ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैंने पूरी किताब का मुताला फरमा लिया। और 3 महीने तक, ढाई 3 महीने तक, तो अगर आप इबारत पूछोगे, सतर पूछोगे, कलिमा पूछोगे तो कलमा बता दूंगा कि किस सतर में है और कौन सतर किस सफ़ा में है। अल्लाह, 6 महीने तक कि मैं पूरी इबारत और पूरे सतर आपको बता दूंगा। ये आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का ज़हन था। अल्लाह पाक ने उनको ऐसा ज़हन अता फरमाया था कि बड़े बड़े मुहद्दिस लिखते तो वाला फरमाते कि यहाँ फला सफ़े पे फला पेज पे जो फरमाते थे वही वो मिलती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अक्स सरकार ताजुल शरिया अलैहि रिज़वान की ज़ात बरकत में भी नज़र आता है कि जब फतवे लिखने की बात आती थी, हज़रत की जब बिनाई थोड़ी कमज़ोर हुई तो ये फरमाते थे हाँ फतहुल क़दीर में देखो, ये फरमाते कि हाँ दुर्रे मुख्तार में देखो, ये फरमाते थे कि शामिल में देखो, फला किताब में फरमाते, और जहाँ पेज फरमाते वहीं वो किताब वो इबारत मिल जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये झलक इमाम अहले सुन्नत की इमाम ताजुल शरिया में साफ नजर आती है, जिन लोगों ने देखा बताया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जब लिखना शुरू किया 8.5 घंटे में बगैर किसी किताब की मदद के अद-दौलतुल मक्किया में लिख करके और हवाले कर दिया। जब हवाले कर दिया तो बहुत सारे उलमा ने बड़ी बड़ी तकरीज़ें लिखी। उस ज़माने में एक बहुत बड़े अजीम मुफ्ती थे और बहुत बड़े पुराने जय्यद थे, उम्र काफ़ी हो गई थी, अल्लामा अबुल खैर मीरदाद अलैहि रहमा, बहुत ज़बरदस्त जय्यद आलिम दीन थे। उन्होंने जब सुना कि इन लोगों ने सुना कि क्या कहते हैं हिंदुस्तान से आए हुए एक आलिम दीन ने रसूल पाक इल्म गैब पे बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, तो ख्वाहिश जाहिर किया कि हुजूर मैं चाहता हूँ कि किताब देख लूँ। तो हज़रत तशरीफ़ लेकर के गए, आला हज़रत तशरीफ़ लेकर के गए और किताब जब उन्होंने मुलाहिज़ा फरमाई तो बहुत खुश हुए और बड़ी दुआएं दिया। और उसके बाद फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि उलूम खमसा की बहस का इजाफा कर लिया जाए। उलूम खमसा 5 उलूम हैं, ला यअलमुहा इल्लल्लाह, ये कुरान शरीफ की आयत है कि अल्लाह के सिवा इनको कोई नहीं जानता, ये कुरान पाक है, मगर अल्लाह की अदा से प्यारे मुस्तफा सब जानते हैं। ठीक है, इसको समझाना बाद की बात है। अब यहाँ समझो कि जब अल्लामा अबुल खैर मीरदाद ने फरमाया कि उलूम खमसा की बहस का इजाफा कर लिया जाए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि हुजूर इसके ताल्लुक से सवाल में नहीं था, तो फरमाते मेरी ख्वाहिश है कि इजाफा कर लिया जाए। आला हज़रत ने कबूल फरमा लिया और जब चलने लगे तो आला हज़रत ने आपके जान में मुबारक चूमा। अल्लाह, फरमाते हैं कि जैसे सरकार आला हज़रत ने चूमा तो अल्लाह ऊपर वो जुमले इरशाद फरमाते हैं, अहमद रज़ा तुम मेरे जानों को चूम रहे हो, तुम्हारी शान तो ये कि मैं तुम्हारे जूतों को चूमूँ, अल्लाह आपके जूतियों को मैं चूमूँ। अल्लाह, ये कौन फरमाते थे? अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे अल्लामा अबुल खैर मीरदाद अलैहि रहमतुल्लाह। फिर वहाँ से जब आए किताब लिखी गई, बहुत तकलीफ़ें बड़ी धूमधाम के साथ में लिखी गई। वहाबियों ने फिर सरकशी वहाँ पे की, सरकशी ये किया कि किसी तरीके से इस किताब को पहुँचाने नहीं, इस किताब को निस्तो नाबूद कर दिया जाए और ये किताब आम ना होने पाए। तो फिर उन लोगों ने मौलाना हज़रत अबुल खैर मीरदाद अलैहि रहमा ही की मदद तलब किया और ये दूर अंदेशी हज़रत अल्लामा सैयद मुस्तफ़ा
اور سید مصطفیٰ کے صاحبزادے حضرت علامہ سید اسماعیل جو حرم شریف کے محافظ کتب تھے، لائبریری کے ذمہ دار تھے، انہوں نے جب یہ جانچا اور صالح کمال پاشا علیہ الرحمہ ان دونوں تینوں حضرات نے مل کر فرمایا نہیں، کتاب تو وہاں نہیں دی جائے، اس لیے کہ جانتے تھے، تو حضرت نے فرمایا بھی اتنے بڑے اپنے وقت کے عالمی دین ہے، انہوں نے مانگا ہے، لیکن نے کہا حضور چال ہے اس کے اندر وہاں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو منع فرما دیا، اور اس کے بعد میں کتاب حضرت صالح کمال لے کر کے کہاں پہنچے؟ شریف کے ہوں۔ اب شریف کا حکم ہوا بلاؤ خلیل احمد کو کہاں ہے، بلاؤ بلا مولانا کو کہاں ہے۔ اب وہ پوری محفل پوری جمع ہوئی شریف مکہ نے کے سامنے، علامہ صالح کمال نے کتاب الدولۃ المکیہ سنانا شروع کیا، سبحان اللہ، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اس کا پورا نام ہے۔ جب سنانا شروع کیا تو اب دلائل کو سن کر کے شریف مکہ ایک دم بالکل خوشی کے ساتھ جھوم رہے تھے کہ یہ دلیل، یہ تو وہابی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم نہیں عطا فرمایا ہے، غیب کا علم نہیں عطا فرمایا ہے، اور یہاں دیکھو یہ دلیل دے رہے ہیں۔ یعنی وہ سن کر کے ان کے باتیں کھل رہی تھی اور خوشی سے جھوم رہے تھے، یہاں تک کہ بیچ میں جب دیکھا کہ معاملہ بالکل الٹ جائے گا، یہ خبیث بہت خبیث ہوتے ہیں، فوراً اس پہ اعتراض کرنا شروع کیا۔ تو حضرت صالح کمال نے شریف مکہ سے فرمایا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں کتاب پڑھوں، اور اجازت ہے تو میں ان کے سوال کا جواب دیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ پڑھیے کتاب، ان کے سوال کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی معاملہ وہ ہے، تو شام ہو چکی تھی تقریباً، تو وہ کتاب رکھ دی گئی کہ پھر دوسرے دن وہاں سے پھر سنائی جائے گی۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو بھاگ گئے وہاں سے۔ جب بھاگ گئے، اعلیٰ حضرت تشریف لے کر کے گئے، ملاقات ہوئی صالح کمال پاشا علیہ رحمہ سے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو حضور بھاگ گیا۔ اعلیٰ نے فرمایا بھاگنے سے آپ نے بھگا دیا محبت میں۔ تو کہا حضور میں نے کس بھگا دیا؟ کہا حضور کہا کیا کہا تھا؟ وہ کہا کہ وہ میرے پاس ہے، اچھا یہ بھی اس کے اندر ہے۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا تھا۔ کیا لے کر آیا تھا؟ یعنی ہمیشہ کی ان کی چال بازی ہوگی، اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے علامہ صالح کمال کے بارگاہ میں آیا کہ حضور اس کو قبول فرما لیں، اور کیا میری توبہ نہیں قبول ہوگی؟ کیا کہا؟ ہاں، تو پہلے توبہ نہیں، پہلے تو یہ کہا کہ میں نے لکھا ہی نہیں۔ براہین قاطعیہ میں جو عبارت لکھی اس نے سرکار کے علم پاک کو گھٹایا اور کم بتایا، شیطان اور ملک الموت کے علم کو زیادہ بتایا۔ پہلے تو سیدھا انکار ہی کر دیا کہ نہیں میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو حضرت صالح کمال پاشا نے فرمایا کہ تو کہتا لکھا نہیں، تیری کتاب میرے یہاں موجود ہے، میں خود دیکھا، تیری کتاب موجود ہے، میں کتاب دکھاؤں؟ تو جب یہ کہا تو کہا کہ کیا حضور توبہ نہیں ہو سکتی، میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ کہا اور اسی بہانے وہ فرار ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس جگہ پہ ایک جملہ نقل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہوتی، گستاخ رسول کی۔ یہ ایسے جواہر پارے تھے جس کو اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ کی شکل میں عطا فرمایا، اور اسی موقع سے نوٹ کا مسئلہ چھڑا ہوا۔ کئی کتابیں اس وقت مارج وجود میں آئی، نوٹ کا مسئلہ بھی بڑا حیرت انگیز مسئلہ تھا۔ وہاں پہ بڑے بڑے علماء وہاں کے سب بالکل خاموش تھے کہ کیا لکھتے ہیں، نوٹ کا مسئلہ ہے، نوٹ کا بیچنا ہے، جو نوٹ سمجھتے ہیں نا، کاغذ کا نوٹ سمجھتے ہیں، نیا نکلا تھا نوٹ، جب پہلے سونے کے سکے چاندی کے سکے چلتے تھے، اب علماء عرب پریشان کہ بھائی پہلے سونے چاندی کے سکے تھے وہ تو معلوم تھا جائز ہے، مگر اب یہ نوٹ کو کیسے جائز ہے؟ ایک نوٹ پہ 2 روپے لکھا ہے، اس پہ 5 لکھا ہے، اس پہ 10 لکھا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، نوٹ ایک ہی ہے، 10 20 50 100 1000، اس کو لینا بیچنا کیا تھا؟ تو بڑے بڑے علماء خاموش تھے۔ اعلیٰ حضرت تشریف لے کر کے تو موقع پا گئے، ان لوگوں نے نوٹ کے مسئلے کو بھی اعلیٰ حضرت بارگاہ میں پیش کر دیا، اور 12 سوال کیا تھے؟ اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب تحریر فرما کے ان کے حوالے کر دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا، دلائل کو دیکھا، تو کہہ رہے تھے رانوں پہ ہاتھ مارتے کہتے کہاں ہمارے شہر کے علماء کی عقل تھی، کہاں رہ گئے؟ وہ کتاب سے حوالہ پیش فرمایا تھا۔ حوالہ کس سے فرمایا تھا؟ سب کتاب، بغیر حوالے کے تو کوئی بات نقل ہی نہیں فرماتے تھے۔ امام اہل سنت کا مزاج یہ تھا کہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، تفسیر سے، اقوال صحابہ سے، پھر اقوال علماء اہل سنت والجماعت سے اپنی بات کو ثابت فرمایا، تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے اس بار حرم شریف میں حاضری کے ذریعے سے اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لیا کہ آج تک اس کی دمک عرب شریف میں محسوس کی جاتی ہے۔
جو عدل المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر کے آپ نے وہابیوں کے منہ پہ تماچا مارا اور ان کو ذلیل و خوار کیا اور بھاگنے سے وہاں سے جو مجبور کیا، آج بھی وہ تاریخ میں موجود ہے، وہ ساری چیزیں تاریخ میں آج بھی موجود ہیں اور الحمدللہ رہتی دنیا تک محفوظ رہیں گی۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حرم محترم کو یہودیوں نجدیوں سے اللہ پاک خالی فرما دے اور اہل سنت والجماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت کا موقع عطا فرما دے، تو پھر تو وہی بہاریں آئیں گی جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کس بات تھا، کتنے علماء علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا، اور آج کیا ہے؟ سب بند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سرکار اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ امام اہل سنت نے جو روش اپنائی ہے دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی پاک کا سب سے اہم حصہ کیا تھا؟ دشمن رحمت پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، غیر میں جل جائیں بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کو کثرت کیجیے اور ان کے نام پاک پر دل و جان و مال، ان کے نام پاک پر دل و جان و مال، صرف مال نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دل، جان اور مال سب نجدیہ، سب تجدیہ، یہ اعلیٰ حضرت کا مشن تھا۔ الحمدللہ رسول پاک کی محبت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ، آپ کے جسم پاک پہ نہیں، آپ کی ذات پاک پہ نہیں، آپ کے نام پہ خالی، کس پہ؟ اور جس نام کی خوبی کیا تھی کہ حسن یوسف پہ کٹی تھی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، خالی آپ کے نام پہ، آپ کے ذات پہ نہیں، وہاں بھی فرماتے ہیں آپ کے نام پہ کٹاتے ہیں، یہاں کیا فرماتے ہیں امام؟ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، مطلب یہ کہ اگر کروڑوں جہان ہوتے تو یا رسول اللہ سب آپ کے نام پاک پہ قربان تھا۔ سچی محبت رکھو رسول پاک سے، اعلیٰ حضرت سے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، ہم سے جو بڑے ہیں عمر میں، وہ میرے چچا میرے دادا کے منزل میں ہوں گے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سچے طور پر اعلیٰ حضرت کی پیدائی بنو، اور اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ الحمدللہ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کے محبت کا چراغ جلے گا، اس دل میں کسی بھی بد مذہب کا دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے کھلے طور پر کہ اپنے سینے کو عشق نبی کا مدینہ اگر بنانا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ آپ جلا لو۔ جب وہ چراغ جلا لو گے تو پھر وہ چراغ کی روشنی میں وہابیت کا اندھیرا کبھی دل میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اپنے حبیب صدقے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے مولا ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ جس گھر میں مولا یہ درس ہوتا ہے مولا ہمیشہ اس گھر کو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق، ان کے باشندگان کو، ہمارے ایوب بھائی کے فرزندگان کو مولا سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا قائم و دائم فرما۔ ہمیشہ اس گھر کے تمام باشندوں کو مولا تا قیام قیامت مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کے قائم رہنے کو توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کے گھر والوں کو مولا سب کو مسلک اعلیٰ حضرت استقامت عطا فرما۔ دوسری تاج الشیعہ پہ مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔